اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائی دوستو، آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ سورہ یوسف کا درس چل رہا تھا۔ اس دن چونکہ آپ کے سامنے سورہ یوسف کی پہلی آیات کا تذکرہ ہوا تھا اور آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ سورہ یوسف مکی ہے، اور اس کا سبب نزول یہ تھا کہ بنی اسرائیل، چونکہ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ صحیح کہ پیغمبر جو دعویٰ کر رہا ہے اپنے اس دعویٰ میں صحیح ہے یا غلط ہے، ان سے کچھ سوالات کرو۔ تو بنی اسرائیل نے بنیادی سوال کیا کہ بنی اسرائیل کا ارض فلسطین سے مصر جانے کا سبب کیا ہوا؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے سورہ یوسف نازل فرمائی اور یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ یہاں بیان ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ سلسلہ وار پوری صورت میں مذکور ہے، اور اس کو قرآن نے احسن القصص فرمایا ہے۔ اور اس قصے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطابقت یہ ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنوں نے تکلیف دی، اپنوں نے اپنے گھر سے نکالا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنوں نے نکالا۔ یہ آنے والے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک پیش گوئی بھی تھی کہ جس طرح یوسف کو اپنے بھائیوں نے اپنے گھر سے نکالا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے قریشی بھائی اس کے نکالیں گے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر جو ہے گویا کہ عورتوں کے مکر اور فریب کو بھی بیان کیا ہے۔ اس صورت کے اندر اس سے کفار کے مکر و فریب کا بھی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے گویا کہ وہ ملتا ہے۔ اسی طرح جس طرح آہستہ آہستہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترقی کی اور آہستہ آہستہ جو ہے اوپر چلتے رہے یہاں تک کہ ایک مملکت ملی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آہستہ آہستہ ترقی ہوتی رہی، اور ایک دن ایسا آیا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح سن 8 ہجری میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے پورے جزیرۃ العرب کے مملکت کے حکمران بن گئے۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بن گئے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اس طرح کئی مطابقتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ بعد میں ہم ہر آیت کے ساتھ انشاءاللہ جیسی جیسی آیات آئیں گی ان کے ساتھ ہم آپ کو تفاصیل بتائیں گے۔ تو آج چونکہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب بھی بڑا عجیب۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس اور سورج کو دیکھا ہے، والقمر اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتهم لی ساجدین، یہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب بڑا عجیب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑے معبر تھے اور پیغمبر تھے، وہ اس چیز کو سمجھ گئے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ مستقبل میں اس بچے کو کتنی ترقیاں ملنے والی ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کی یہ جو خواب ہے، یہاں جو 11 ستارے ہیں ان سے مراد گویا کہ بھائی ہیں، اور شمس اور قمر سے مراد یوسف علیہ السلام کے والدین ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام اس ساری چیز کو مستقبل کے منظرنامے کو سمجھ گئے، لیکن نصیحت کر دی اپنے بیٹے کو کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔
ورنہ وہ آپ سے حسد کرنے لگیں گے پھر، کیونکہ مستقبل میں اللہ رب العزت آپ کو پیغمبری دینے والے ہیں، مستقبل میں آپ کو اپنے منتخب بندوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو بیان نہ کیجئے گا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا، تو تمہارے لیے کوئی مکر بنا لیں گے، تمہارے لیے کوئی فریب کی صورت بنا لیں گے، تمہیں کسی جال میں پھانس لیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک سے شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ شیطان آپ کے بھائیوں کو ابھارتا رہے گا آپ پر، ایسا نہ ہو کہ کہیں شیطان آپ کے بھائیوں کو آپ پر ابھار دے اور آپ کو کل کلاں قتل کر دیں یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دیں۔ اسی وجہ سے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنے خواب کو بیان نہ کیجیے اپنے بھائیوں پر، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف کوئی مکر کرے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یعقوب کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسحاق کو چنا، اسی طرح ہم آپ کو بھی چنتے ہیں اے یوسف۔ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو بھی چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں تعویل احادیث جو ہے سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی آل پر یعنی یعقوب کی اولاد پر، کما اتمہا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے پہلے پورا کیا، علی ابویک، اے یعقوب آپ کے دونوں ابوین، یعنی یعقوب علیہ السلام سے خطاب ہے۔ یعقوب علیہ السلام علی ابویک، یعنی اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام کے دو، ایک والد ہیں حضرت اسحاق اور ایک ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابوی سے مراد یہی ہے کہ جس طرح یہ انتخاب اور وحی کا سلسلہ اور اللہ رب العزت نے جو گویا کہ نبی بنانا، جس طرح یہ انتخاب جو ہے علی ابوی کا آپ کے دونوں گویا کہ باپ دادا کے لیے ہوا، من قبل ابراہیم و اسحاق، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق کے لیے، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ہوگا اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ چلو بھائی دوستو، آج اسی پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ قسط میں، قسط نمبر 3 میں پھر یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ آگے چلے گا، اور احسن القصص کہا ہے۔ سارے ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ قسط وار ان دروس کو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراج علی بن عمر صادق من جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی۔